عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ لکھا ہے، اور یہ جو کچھ لکھا ہے یہ سال کے مہینوں کے نام ہیں، جیسے کہ ینوار، فیبروار، مارچ، اپریل، مئی، یونی، یولی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ ٹھیک ہے، یہ جرمن میں سال کے مہینوں کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں، جیسا کہ میں نے ادھر لکھا ہے کہ یہ سال کے موسم ہیں۔ فرولنگ موسم بہار کو کہتے ہیں، زومر موسم گرما کو کہتے ہیں، ونٹر موسم سرما کو کہتے ہیں، ہیبسٹ موسم خزاں کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتانے لگا ہوں کہ جیسے کہ ہم کل گنتی پڑھ رہے تھے جرمن زبان کی، اس میں لفظ آیا تھا اخت، سے ہا ٹھے، اخت۔ آپ نے مجھ سے زیادہ سوال کیا تھا کہ سر یہ خا کی آواز کیوں آ رہی ہے، اس کی میں تھوڑی سی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کن وجوہات کی بنا پہ آتی ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ سیہا کی آواز جو ہے وہ خا کی آواز میں نہیں آتی۔ تو مثال کے طور پہ اب اس کا جو لہجہ اردو میں ہوگا، اب یہ جو ہے اتنا اخت، خے کی آواز کیوں آئی؟ سوال ہے نا، خے کی آواز کیوں آئی؟ جب بھی سے ہاں سے پہلے آ جائے یا آ جائے، او آ جائے۔ اب مثال کے طور پہ آ سے اخت ہو گیا اور او سے کیا ہے، بشپیل بخ، تو او آ گیا سیہا سے پہلے، تو اس کی آواز خا کی ہوگی۔ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیا دی ان دس ہوتا کیا ہے، یہ کن کن الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ اور دیا دی دس کا مطلب یہ سمجھیں کہ دیا جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور دی جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے، اور جو ہے دس وہ نہ عورت کے لیے نہ مرد کے لیے، اس کو کہتے ہیں ریش ریش، یعنی کہ نیوٹرل ہے، یعنی کہ دونوں کسی کی طرف بھی نہیں سمجھ رہے، یا پھر دونوں کی طرف ہے یا پھر کسی کی طرف بھی نہیں ہے، مذکر مونس دونوں میں سے یہ نہیں ہے، دس کہتے ہیں اس کو۔ وہ ہے یہ بھی آ جائے سے ہاں سے پہلے، جیسے کہ یہاں آیا تو یہ کیا ہو گیا، ہوخ، جیسے کہ ہوخ شولے، ہوخ شولے، یعنی کہ ہائی سکول، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ یاد رکھیے، ابھی میرے ذہن میں اتنے ہی آ رہے ہیں، جب الفاظ لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو تب آتے ہیں کہ کون کون سا مزید ایسا حرف ہے جس کی وجہ سے خا کی آواز ہوتی ہے، اور کن کی وجہ سے سیہا کی آواز چھ کی اس میں ہوتی ہے، اور کن الفابیٹ کی وجہ سے جو ہے نا، جیسے مکینیکل اس والی آواز کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں میں پوری طرح سے اس کی جو ہے نا ایک ترتیب بنا کے ٹوٹل الفاظ یہ کتنے ہیں اور کہاں کہاں آنے سے کون کون سی آواز بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر اب میں یہ بھی بتاؤں گا، میں لکھ لوں، ایسے میں لکھوں گا، ویڈیو بنتی ہوگی تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں پہلے لکھ لیتا ہوں، اور پھر جو ہے نا ویڈیو بنانے والے صاحب لوگ ویڈیو کو آن کریں گے تو ویڈیو چھوٹی بھی ہو جائے گی، اور جو آپ کو
مطلوب مواد ہے وہ بھی کافی سارا ہو جائے. They are hatched. تو they are frowning اس کا مطلب ہے موسم بہار، اور اس کا مطلب ہے موسم گرما، موسم سرما اور موسم خزاں. They are frowning, they are summer, they are winter, they are harvest. یہ دیکھیے یہ جس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اے ار آ گیا، ایس ٹھے آ گیا، اور یہ انگ آ گیا، اور یہ دیکھو پھر آ گیا اے ار. یہ نشانی ہے جن الفاظ کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہوں گے وہ یقیناً مینلش ہوں گے. مینلش کہتے ہیں مذکر کو، وائبلش کہتے ہیں مونس کو، دیشلش کہتے ہیں یعنی کہ جو مذکر بھی نہیں اور مونس بھی نہیں. اب مینلش جیسے لکھیں گے ہم مینلش، وائبلش،